الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائیں تو یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ مختلف مذاہب اور مختلف ادیان کے لوگ موجود ہیں۔ مختلف لوگ نے نا پوری دنیا ہندو بھی اور یہودی بھی، نصرانی بھی، کرسچن بھی، مختلف ادیان کے مختلف دین کے لوگ ماننے والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کئی مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں۔ کوئی بندے اپنے آپ میں کوئی دیوبند کہتے ہیں، کوئی بریلوی کہتے ہیں اور کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا میں صرف ایک مسئلہ ہے، اختلاف رائے آتی ہے نا مختلف مسائل میں، معاملات میں، دنیا میں صرف ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ دنیا میں، پوری دنیا میں صرف ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر کسی بھی انسان کو، کہیں کا وہ رہنے والا ہو، کسی کا وہ ماننے والا ہو، کسی بندے کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ وہ مسئلہ کون سا ہے؟ وہ موت کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے، چاہے بندہ سا لیندہ ہے، چاہے وہ لبرل ہے، چاہے وہ سیکولر ہے، چاہے وہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن ایک گل ہر بندے نو پتا ہے کہ جو موت کا مسئلہ نا، جو بندہ آ گیا اس دنیا تو جانا ہے، تو جدو جانا ہے تو جانا ہے، تو اگے تو پھر ہمیشہ کے رہنے والی زندگی ہے۔ تو بتاؤ جی اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ کچھ ہے جی تیاری؟ نہیں ہے؟ چلو اب بات یہ ہے کہ آج جس طرح یہ رسالہ ثواب کی محفل ہے اور کون سا 40واں جی؟ اچھا، تو پھر دسو کیا اس چیز پہ ایمان یقین ہے کہ نہیں؟ ایک دن میری اور آپ کی 40ویں کی ایسی محفل نہیں ہو رہی ہوگی، ہمارا بھی جنازہ اٹھنا ہے اور ہماری بھی تدفین ہونی ہے، تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بالکل سیدھی سادی سی یہ بات ہے، جس کو سمجھ آئی تو اس کے لیے چمکتا و دعا چہرہ حضور کی ایک جھلک دیکھی تو اس کو سمجھ آ گئی، تو ایک جھلک دیکھنے کے بعد جس کو سمجھ آئی تو وہ پھر ابو بکر ابن قحافہ صدیق اکبر بن گئے، اور وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم بن گئے، عثمان ابن عفان ذو النورین بن گئے، علی ابن طالب مولا کائنات حیدر قرار شیر خدا بن گئے۔ پھر کیا ہوا کہ یہ دین عزت دیتا ہے۔ جب تسی چاہتے ہو کہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں آپ کو عزت ملے اور جاتے جاتے بھی آپ کے جناب نعرے لگ رہے ہوں، لوگ بعد میں بھی آپ کی تعریفیں کریں، اور پھر جناب فرشتے بھی آپ کی کہیں جی واہ واہ کیا بات۔ اگر چاہتے ہو کامیابی، کامرانی، تو کامیابی اور کامرانی ہے تو وہ فقط محمد عربی کی غلامی اور دین مصطفیٰ میں ہی ہے۔ کامیابی کیا ہے، فلاح کیا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب عشق مصطفیٰ سینے کے اندر ہو نا، حضور کے دین کے لیے اگر قربانی دی ہو، اگر حضور کے دین کے لیے مارے کھائی ہو، تو پھر وہ وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ حبشے کی زمین سے سیدنا بلال حبشی غلام، سیاہ فام، سیاہ رنگ والا، کٹی ناک والا حضور کا غلام حبشے کی زمین سے چلا اور جناب چلتے چلتے مکہ کے اندر آیا تو حضور کی غلامی کے اندر آپ کو لٹا کر آپ کے اوپر کوڑے مارے گئے، بھاری بھاری پتھر رکھ دیے گئے، آپ پہ تشدد کیا گیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہے نا، حضور اس نے مار کھا دی، تو پھر بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے اس وقت کے سپہ سالار، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے جاگیردار نیچے کھڑے تھے۔ تو جب کعبے کی چھت تے چڑھن دی واری آئی، حضور نے فرمایا کہ میرا بلال کدھر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال حبشی کو آقا و مولا نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ یہ وہ بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آج اپنی جان، مال، تن، من، دھن اور اپنی جمع پونجی، اپنا پیسہ، اپنی جوانیاں آج در مصطفیٰ کی طرف لے کر آئیں۔ آج حضور دے دین دے نال کھلوو جی، کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ۔ جو سوال میں نے پوچھا ادھر سے یہ حدیث مبارک اور زیادہ آ گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی برگاہ اقدس ہے اور آقا و مولا کی کچہری سجی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو جانے کے بعد اس نے عرض کی، سوال کیا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سوال ہو گیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ صحابہ کہندے نے ہم سارے جناب اور متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام مسکرایا، حضور نے فرمایا میرے غلام تیری تیاری کیا ہے۔ یہ وہ بات سے بات چلی تو مجھے بات یاد آ گئی۔
یہی گل ہوئی نا، تم ساڈے تو پوچھو اسی تواڈے تو پوچھے، ہاں بھی کیا تیاری ہے، کیا تیاری ہے؟ تو یہ تیاری ہے جناب، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کروڑوں روپے دیے، اور میں برادری والا تھا اور چنگی جناب صحت والا تھا، جان والا تھا، 2-4 بندے میری بات سنتے تھے، ہاں جی کچھ جرگے والا میں جڑا سا، تو میری جناب حمایت اور میرا زور اور میرا نوٹ، میرا سب کچھ دنیا دار کمینوں کے کام آیا۔ میں نے تو کبھی ایک کی حمایت کی، کبھی دوسری کی حمایت کی، کبھی ایک کے نظام کے لیے پیسہ لگایا، کبھی دوسرے کے نظام کے لیے جناب پیسہ لگایا، دوسرے کے نظام کے لیے زور لگایا، اللہ اللہ کے قانون کو، قرآن و حدیث کو پس پوچھ ڈالا، اور نظام مصطفیٰ کو لیے نہ چلا بلکہ دنیاوی نظام کے لیے میں نے محنت کی۔ سنیں جی، حضور نے پوچھا کہ میرے غلام تو نے پھر تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ تو آگے سے انہوں نے عرض پتہ کیا کی، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ پرہیز اور متقی بھی تھے، لیکن انہوں نے آگے سے جو جملہ ارشاد کیا نا، جو عرض کی کہ یا رسول اللہ نہ تے بہت زیادہ روزے نے تے نہ ہی کوئی بے حسابہ نمازاں پڑھیاں، نہ بہت زیادہ روزے ہیں، نہ لا تعداد روزے، نہ بے شمار نمازیں، نہ کوئی بڑی بڑی تہجد نوافل اس سے مراد ہے نماز سے۔ یا رسول اللہ اتنی زیادہ پوری رات ہر رات جا کے تہجد نہ پڑھ سکا، اور نہ ہی کوئی لا تعداد بے شمار روزے ہیں، عبادتیں نہیں، حتیٰ کہ یہ دونوں چیزیں ان کے دامن کے اندر موجود تھی، اور پکے نمازی پرہیزگار بھی ایسے، متقی روزے دار بھی ایسے، نفلی روزے بھی رکھنے والے تھے، لیکن مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ فخر اور ناز اپنی عبادتوں پہ نہیں بلکہ محمد عربی کی شفاعت و نگاہ مصطفیٰ پر ہی۔ اچھا، نہ بے شمار روزے ہیں اور نہ بہت زیادہ نمازیں پڑھی، تو پھر بتاؤ تیاری کیا ہے؟ تو پتہ آپ نے کیا عرض کی؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ بس اتنی سی بات ضرور ہے، اسی بھی لبیک آلے تو ہم اتنی گل سمجھان آستے ہیں، جو سمجھ گئے تو آڑے اپنے نصیب، جو نہ سمجھے تو پھر بھی تو آڑے اپنے نصیب، زوری تو ہوندہ کوئی نہیں ہے نا جی کام، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ اتنی سی بات ضرور ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے رب سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں۔ عشق مصطفیٰ کی بات آگئی، پیار جہی ہے نا عشق مصطفیٰ، یا رسول اللہ میں توڑے نال دے توڑے رب دے نال ٹوٹ کے میں پیار کرتا ہوں، میں اپنا تن من دھن اپنا پیسہ جمع مال و متاع زندگی کی ایک سانس اپنی جمع پونجی یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ نچھاور کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، آپ سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں۔ حضور سنے، حضور خوش ہوئے، حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا میرے غلام تیرے لیے یہ تیاری کافی ہے، کیوں کہ جس انسان کے ساتھ، جس ہستی کے ساتھ تو نے دنیا میں محبت کی، آج دنیا میں بھی تو اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج تم دنیا میں بھی اس کے ساتھ اور قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ۔ اگلی روایت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے لیڈر، اپنے رہبر، اپنے رہنما کے ساتھ قیامت والے دن کھڑا ہوگا۔ میدان کربلا ہے، ایک طرف امام حسین کھڑے ہیں بھتر لے کر، تو دوئے پاس سامنے کون سی چیز؟ یزیدی فوج۔ مختلف روایات ہیں، 30,000 سے شروع ہوتا ہے، 1 لاکھ کی تعداد تھی لشکر کی۔ ایک پاس امام حسین، حسینی قافلہ ہے اور بھتر لے کر کھڑے ہیں، اور سامنے کھڑا ہے جی یزیدی فوج ہے، کتنی جی؟ قریب 1 لاکھ کا لشکر تھا۔ تو اگر ایسے تو آنوں کہیے جی چلو جناب 1400 سال پیچھے، پھر دسو اگر آپ میدان کربلا کے اندر موجود ہوتے، آپ امام حسین جو بھتر لے کے کھڑے تھے تو انہوں نے نال کھڑونا سی یا یزیدیاں دے نال کھڑونا سی؟ تسی بولیں جی، اونچا کس کے ساتھ کھڑا ہونا تھا؟ آج جو بول نہیں سک رہا تو اسے ننگی تلواروں کے سامنے کیا کھڑا ہونا تھا؟ ہاں جی کس کے ساتھ کھڑا ہونا تھا آپ نے؟ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ اب جو اس وقت بھتر کھڑے ہوئے امام حسین کے ساتھ، شہید ہو گئے سب کے ساتھ، بتاؤ کہ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آج نسبت جڑی امام حسین دے نال کھڑے ہوئے، نسبت جڑی امام حسین کے ساتھ، آج زمین کے اندر بھی حسینی، اور ان کی قبر خدا کی قسم جنت کے باغ میں سے باغ، اور کل کلا کو جب میدان حشر میں اٹھیں گے تو تب بھی امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اگلی بات، اب جو یزیدی فوج تھی جو 1 لاکھ، وہ میدان کربلا میں بھی یزیدی، آج زمین کے گڑھے کے اندر بھی یزیدی، اور کل جب میدان حشر میں اٹھیں گے تو تب بھی وہ۔ بات لمبی گل نہیں کرتی، آپ کی روٹی بھی ٹھنڈی ہو رہی ہونی ہے، تو بات یہ بات میں سمجھا کے بات ختم کروں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ روٹی تو بہت ضروری ہے نا، پھر پتہ ہے لیٹ ہوگی تو۔ اچھا تو آج بھی یزیدی، زمین کے اندر بھی یزیدی، اور قیامت والے دن بھی یزیدی۔ تقریر میری ختم ہے، 1-2 باتیں میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ نے اس کا جواب دینا جدی من ہے، زور زبردستی کوئی نہیں، ہمارا یہ مزاج نہیں ہاتھ اٹھائیں اور سبحان اللہ کریں۔ آپ جناب مدینے جائیں گے اور آپ کو جنت کا ٹکٹ اس طرح سستا لبدہ کوئی نہیں ہے، سدھی جڑی گل ہے۔
جنت کا ٹکٹ تب بھی ملے گا جب تسی حضور دے نال وفا کرو. بندہ نماز پڑھے کوئی نہ تے مولوی کے ہاتھ اٹھائیں جنت جائیں گے، اس طرح نہیں جنت ملتی. ٹھیک ہے، بندہ حضور دے نال وفا کرے کوئی نہ، حضور دی مننے کوئی نہ. اسی تانوں کہیے جناب ذرا اور ول کر کے نال لاؤ تو ول 100 بھی نعرے لاؤ، جنت ملے گی تب بھی جب آپ حضور کے ساتھ وفا کریں گے. ٹھیک ہے، جب دین کے لیے آپ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے اب وہ یزیدی جناب، اب ان یزیدوں سے نا، یزیدیوں سے 2 چیزیں پوچھی گئی آج کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے تو 2 گلاں پوچھی گئی ہیں. پہلی بات ان سے یہ پوچھی گئی کہ جناب آپ کو یہ معلوم ہے یہ جنگجو کھڑے سن نا، ظاہر بات ہے ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، تو جلا مجنوں ہے کوئی نہیں سی. ان کو تلوار چلانا آتی تھی، ان کو حملہ کرنا آتا تھا، ان کو دفاع کرنا آتا تھا. انہوں نے تو 2 گلاں پوچھی گئی ہیں. جناب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کے مقابلے میں آئے کھڑے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کے مقابلے میں آئے کھڑے ہیں؟ تو سارے یزیدیوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ چمکتا چہرہ جو ہے یہ امام حسین کا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ نواسہ رسول ہے، آئے بھی یہ مدینہ پاک سے ہیں اور آئے بھی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہیں. ہاں سیٹ کے لیے یا مملکت کے لیے یا جناب امیر یا صدر بننے کے لیے نہیں آئے، محمد عربی کا دین کے نفاذ کے لیے، حضور کا دین کا پہرا دینے کے لیے، یزیدی کفریہ نظام گرانے کے لیے آئے کھڑے ہوئے. تو پھر پتہ لگا کہ کربلا میں پتہ ان کو بھی تھا، پتہ تھا نا ان کو. اب لوگ پوری زندگی کیا کہتے رہے؟ لبیک والے تو گالیاں دیتے ہیں، لبیک والے تو سخت بات کرتے ہیں. بتاؤ جی گستاخ رسول نہ سخت گل نہ کریے تو نرم گل کریے. اپنی ماں بہن بیٹی کا کوئی گستاخ آ جائے سامنے کھڑے ہو گئے ہو گندی گالیاں نکال رہے ہو، یا کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کے اوپر وہ حملہ کر دیں، بتاؤ کہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں کہ ہم اٹھنے والا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیں، ہم سخت بات بھی نہ کریں. آج جن نبی کے نام کا کلمہ پڑھا کوئی کتا بکواس کرے بھونکے جیسے سخت گل بھی نہ کریے. بات تو یہ ہے کہ من سبا نبیًا ومن سبا اصحابی فاضربوہ. حضور نے فرمایا کہ جو بھی کسی نبی کے شان میں گستاخی کرے تو پھر اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا جائے، اور جو بھی کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرے حضور نے فرمایا پھر اس میں لتر مارو، اس میں کوڑے لگاؤ. یہ حضور کی حدیث مبارک ہے. اب یہ بات بڑی لمبی ہو جانی، جو بات میں نے کی اسی میں بات سمیٹوں گا. اب جناب ان سے پوچھا گیا کہ پتہ ہے؟ ان کو پتہ تھا. تو لوگ پوری زندگی یہ کہتے رہے، لیکن بات تو ہے نا ہمارے امیر المجاہدین اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے سن کے بعد یہ ہے کہ جب جنازے اٹھیں گے تو ہمارے اٹھتے جنازے یہ فیصلہ کریں گے کہ محمد عربی کے دین کا وفادار کون تھا اور حضور کے دین کا غدار کون تھا. وزیر داخلہ بہت بڑا ایک ڈیزگنیشن، بہت بڑی ایک پوسٹ اور کرسی ہے، تمام جرنیل تمام پولیس اس کے ماتحت ہوتی ہے. وزیر داخلہ رحمان ملک مرا ہے 2-3-4 دن پہلے. دسو بھی ایک بندہ کھلو کے دسے کتنے بندے سے جنازے دے اندر؟ صدر ممنون حسین مرا. یہ وہ بدبخت ہے جس نے غازی ملک ممتاز حسین قادری کے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر اس نے سائن کیے. صدر سائن کرتا ہے تو پھر بندہ پھانس چڑھتا ہے، اس کو پھانسی لگتی ہے. صدر ممنون حسین صدر کی کرسی میں بیٹھنے والا، جب وہ مرا تو اس کا نام و نشان باقی نہ بچا. لیکن جس ممتاز حسین قادری 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل کے پھانسی کے اس کے اوپر سمن کے اوپر اس لیٹر کے اوپر جس نے سائن کیے، وہ ممتاز حسین قادری پھانسی کے پھندے جھول پھینک کے بھی جناب کامیاب ہو گیا. ہے یہ بات یا نہیں ہے؟ تو پھر اٹھتے جنازوں نے فیصلہ نہیں کیا. بڑے بڑے لوگوں کے جنازے اٹھے، صدر، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، ان کا نام لیوا کوئی نہیں، لیکن آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو. پوری زندگی الزام لگاتے رہے جناب یہ تو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب جنازہ اٹھا تو آپ کے جنازے کے اندر انگریزی اداروں کی یہ رپورٹ ہے، یہ ان کی ریسرچ ہے، ہماری مولویوں کی بات نہیں. انگریزی ادارے کی یہ رپورٹ تحقیق ہے کہ امیر المجاہدین حضرت شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جنازے کے اندر 1,70,00,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی. کتنے جی؟ 1,70,00,000 تو زائد تھے. حج دے اندر کتنے بندے ہوندے نے؟ 40 لاکھ. تے 40 جمع 40 80 جمع 40 1,20,000 جمع 40 4 گنا 1,60,00,000 تے جمع 10 1,70,00,000 سے زائد بندوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی. تے بندیاں دی تعداد ہے. تے فرشتے تے جو بابے آئے ہوں گے روحانی طور تے ان کے پھر کیا کہنے. ٹھیک تو پتہ ان کو بھی تھا. تو جب امیر المجاہدین نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، جب وصال ہوا، پہلا جو ٹویٹ آیا نا، ٹویٹ نیٹ دے جب میسج ہوتا بیان نیٹ کے اوپر، وہ پتہ ہے کس کا آیا؟ چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ.
پہلا اس کا ٹویٹ آیا، اس نے نیٹ پہ کیا، اس نے کہا جی ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں کہ حضور کا بہت بڑا عاشق جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ دوسرا ٹویٹ آج بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے، موبائلوں میں نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ دوسرا ٹویٹ، دوسرا میسج آیا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان نیازی کا۔ اس نے کہا ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں کہ اس دنیا سے سچا عاشق رسول چلا گیا۔ بس ثابت ہوا کہ جڑے کھڑے سے نہ کربلا کے اندر پتہ ان کو بھی تھا کہ امام حسین حق پر ہیں، اور صدیہ گزر جانے کے بعد پتہ مجھے اور آپ کو ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے حق میں زمانہ کو بھی ہے کہ حسین کا خادم حسین بھی حق پر ہے۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ سچا عاشق رسول دنیا سے چلا گیا ہے جی۔ یہ بات تو پھر بس یہاں بات ختم۔ دوسری بات، یزیدیوں نے پتہ کیا کیا؟ تو پھر انہوں نے پوچھا جناب تو انہوں پتہ تو ہے کہ یہ حق پر ہے امام حسین، تو پھر تسی یزید کے نال کیوں کھلوتے ہو؟ اتنی سی بات تھی۔ جو جواب آج سے 1400 سال پہلے یزیدیوں کا میدان کربلا میں تھا، آج وہ جواب ہمیں یہاں پر پاکستان میں سننے کو ملتا ہے۔ یزیدیوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ اتنا سا جملہ تھا، انہوں نے کہا جی ہم اس لیے امام حسین کو چھوڑ کے یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ ہماری زمینیں بھی تو ہیں، ہمارے بچے بھی تو ہیں، اور ہمارا قد کاٹ بھی تو ہے۔ پھر ہمیں جٹ کون کہے گا، پھر ہمیں چودھری کون کہے گا، پھر ہمیں ملک کون کہے گا، پھر ہمیں عوام کون کہے گا، پھر ہماری زمینیں بھی تو ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ بدماشی بھی تو کرنی ہے، بدماش بھی تو بننا ہے، ٹھیک ہے جی، دنگا ہو کے ٹرنا بھی تو ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری گل ہے یہ تو گلاں تاں ہی ہون گے نا جدوں تسی جناب دنیا دار کمینے دی ٹوٹیاں کرو گے، انہاں دی ایجنٹیاں کرو گے، بدماشوں کے ساتھ مراسم بنائیں گے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو لگتے ہیں نا ان کے لڑ، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کی جوان جب بچے جب اولاد جوان ہو جاتے ہیں نا، بیٹے اور بیٹیاں، اب وہ بات پردے میں کہہ رہا ہوں، تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں بڑے ہو کے ان کے لیے باعث عزت نہیں بنتے، ان کے لیے باعث رسوائی اور باعث جناب شرمندگی بنتی ہے۔ تو اگر تسی چاہتے ہو کہ آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے حضور کے دین کے پہرے دار ہوں، آپ کی خدمت کریں، اور آپ کے چلے جانے کے بعد وہ ایسے سال ثواب کی محفل کریں، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں۔ ہم اگر ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے نا، اولاد جو ہے نا، اولاد ویسے اگر ماں باپ کے لیے دعا نہ بھی کرے، وہ پھر بھی صدقہ جاری ہے، وہ پھر بھی صدقہ جاری ہے۔ بتاؤ میرے ماں باپ تب خوش ہوتے ہیں۔ 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر پولیس میں نوکری کی ہے، لیکن جو حضور دی دین دی گل آئی تے نوکری اسے انہوں نے منہ تے ماری۔ اب بتاؤ کہ کلین شیو ہوتا، بڑی گاڑی میں پھیر رہا ہوتا، ٹھیک ہے جی، پولیس کے تھانے میں بیٹھا ہوتا، تو میں تب ماں باپ کے لیے باعث فخر تھا، یا میں آج ماں باپ کے لیے باعث فخر ہوں؟ آج وہ ہم پہ فخر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بیٹا کی دعائیں، ٹھیک ہے، اگر بیٹے نے دعا نہ بھی کی نا، نہ بھی کی، ویسے تو اولاد ہے صدقہ جاریہ، کم سے کم جب بھی نماز پڑھے گا تو نماز کی آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کرے گا۔ کیوں جی، نماز اندر دعا ہے ماں باپ واسطے یا نہیں؟ ایسے مولوی کم سے کم مولوی ماں باپ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اے جو ہے نا لبرل تے جناب کلین شیو، جن کے لوگوں نے، جن کے باپ نے ان کے سامنے جھوٹ بولا، ان کے سامنے قبضے کیے، ان کے سامنے دنیا داروں کی غلامیاں کی، تو پھر باپ جو حضور کے دین کا وفادار نہیں تھا تو پتر اپنے پیو کا وفادار کس طرح ہوئے گا؟ تو بس بات ختم۔ انہوں نے کہا جناب ہماری مجبوری ہے کہ یزید حاکم زمانہ ہے، پھر ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، ہماری اپنی ذات بھی تو ہے، ذاتی معاملات بھی تو ہے۔ تو آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تھانہ بھی تو ہے، ہماری کچہری بھی تو ہے، اس لیے ہم حضور کے دین کے ساتھ نہیں جا رہے، اس لیے ہم لبیک کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے آج تو مشکل سمجھتا ہے۔ مسلمان ایک نماز نہیں پڑھتا نا، مشکل لگتی ہے، لیکن سنو، یہ جو آپ نے ایک سجدہ اس طرح کر دیا، اس سجدے کی برکت سے اللہ تب، یہ سجدہ تو آپ نے کیا نا رب کے لیے، تو رب نے آپ کو کیا نوازا کہ ایک سجدہ جو آپ نے رب کے آگے کیا، بدلے میں رب نے آپ کو دنیا میں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات، اور وہ ایک غلامی محمد عربی کی جسے آج تو گراں سمجھتا ہے، 1000 غلامیوں سے دیتی ہے تجھے نجات۔ جنہوں نے ان کے بڑوں کی غلامیاں کی، جو بھٹو کے غلام، ان کی اولادیں آگے بے نظیر کے غلام، جو بے نظیر کے غلام، آج ان کی اولادیں بلاول کے غلام، آج جو بلاول کے غلام، ان کی اولادیں جو سی ہیں وہ اس کے بیٹے اولاد کی غلام ہوگی۔ غلام ابن غلام ابن غلام، نسل در نسل، نسل در نسل غلامی دنیا داروں کی منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے بڑے جناب ابوبکر صدیق کے غلام، پھر ان کی اولادیں حضرت مجدد الافسانی کے غلام، پھر ہمارے بڑے داتا علی اجمیری کے غلام، پھر ہمارے بڑے جناب
پیر مہر علی شاہ صاحب کے غلام، پھر ہم لوگ امام حسین کے خادم، خادم حسین کے غلام، تو پھر ہماری اولادیں بھی انشاءاللہ رسول اللہ کی غلامی کریں گے نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بس بات یہ ہے کہ بتاؤ پیر مہر علی شاہ صاحب کی زمین نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کے کوئی معاملات نہیں تھے، اس وقت بھی ڈی پی او ڈی سی او تے تھانہ کچہری پٹواری سارا کچھ ہوتے سمتے، اوپر بیٹھا بھی کافر انگریز تھا، حق میں زمانہ تھا، آپ سب لوگ ماننے والے بیٹھے ہیں، آپ سمجھا دیں، ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ اسلام میں حضور کا غلام کبھی بھی نہ کبھی کسی پٹواری کے پاس گیا ہے، نہ کسی تھانے دار کے پاس گیا ہے، اور نہ ہی وہ جناب کسی ڈی پی او ڈی سی او کمشنر کے پاس گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کی غلامی کا فیض ہے۔ خدا کی قسم، حضور اپنے منگتے کو، حضور اپنے غلام کو در مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور در پہ جانے نہیں دیتے۔ تو حضور کی غلامی کرنی ہے، کریں گے جی انشاءاللہ۔ آپ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہمارے بزرگ، آپ لوگ جوان بیٹھے ہیں، بتاؤ یہ جوانی کس لیے ہیں؟ حضور کے لیے ہے نا۔ آج جو ہمارے جیبوں کے اندر جو پیسہ ہے، خدا کی قسم یہ بھی حضور کے نالین کا صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ جو ہماری شکلیں سلامت ہیں، پرانی امتوں نے ایک ایک گناہ کیا، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، آج یہ جو سی شکلیں ہماری سلامت ہیں۔ دسو جی راتی ستی ہے تو صبح اٹھیے تو ادھے نک بندر آلہ ہو جائے یا ادھر سی خنزیر ہو جائے، کیا کرو گے؟ کچھ کر سکتے ہو؟ تو پھر اگر رات کو انسان کی صورت لے کے سوتے ہو اور صبح انسانی شکل کے ساتھ اٹھتے ہو تو خدا کی قسم حضور کے نالین کا صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور دے نال وفا کریں، وفا کریں، وفا کریں۔ سانو بھی جناب تقریر آندی سی سدھی سدھی کھا کے، تسی بھی راضی، اے بھی راضی، ہر ٹائم یہ محنت ہے، یہی اذان ہے، یہی بات ہے کہ اٹھیں، بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا، یتیم کے منہ کا نوالا چھین لیا گیا، ظلم عام ہے، ہماری ماں بہن بیٹی بچیاں پورا کفار نے ان کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کشمیر کے اندر، ہندوستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں پتہ نا۔ اب وہ کرناٹکا کے اندر وہ جس بچی کا وہ نقاب چھیننے لگے، وہ پرسوں وہاں کے لڑکے ہیں، وہ رابطہ کرنے کی ہم سے کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اب ہم دسو جی ساڑھے کو لیٹا بند ہے کوئی نہیں۔ اس دن مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی کرناٹکا کے لڑکے ہیں، وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا نمبر انہوں نے لیا، وہ بات کر۔ میں کہا جی گل تو ہے کہ رابطہ تو 100 باری کرن، بس انہوں کی بھی کہو دعا کرو، ساڑھی بھی نیت ہے۔ تو گل یہ ہے کہ جی ہوندی نا لبیک دی حکومت، تو خدا کی قسم ہندو کے اندر یہ جرت نہیں ہونی تھی کہ ہماری ماں بہن بیٹی کا نقاب کی طرف وہ ہاتھ ڈال سکتے۔ ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دینی تھی ہندوستان میں، کیوں کہ یہ غیرت ایمانی ہے۔ حضور کی غلامی سے ہی غیرت انسان کے اندر آتی ہے۔ ایک لڑکی کا مسئلہ تھا، ایک لڑکی کا مسئلہ تھا، جس نے پوری زندگی کرکٹ کھیلا ہے، جو پوری زندگی بال کو تھوک لگا کے چمکاتا رہا، تو انہوں بھی تھوک لگا کے وہ چلا گیا، تو اس نے تو نہیں پتہ نا دین کیا ہے۔ حضور نے ایک لڑکی کی چادر کھینچی گی، اس طرح ایک عورت کی چادر جو تھی وہ کھینچی گی۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو لے کے گئے، مدینہ پاک چھوڑا، خدا کی قسم 15 دن یہودیوں کے قلعے کا جو ہے حضور نے ماسا رکھا۔ غزوہ بنی قینقاع کا بھی آپ پڑھیں، کتاب المغازی میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، ایک عورت کے لیے، اور ایک عورت نے خط لکھا محمد بن قاسم، 6000 کا لشکر لے کے چلا، 6000 کی فوج لے کے چلا محمد بن قاسم، اور ہندوستان راجہ داہر جو اس وقت کا بہت بڑا بدماش تھا، جنگجو، پوری راجہ داہر کی فوج کو ساتھ جناب جنگ لگ کے اس کو گرا کے رکھ دیا، پورا ہندوستان اس نے فتح کیا۔ لیکن یہ بات تب ہوگی جب کبھی حضور کے اوپر غلام بیٹھا ہو۔ یودونور کے جو جنٹ ہیں ان کے پاس کی یہ بات نہیں، تو بات اتنی ہے کہ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں جی، انشاءاللہ ہاتھ نکلے گا دل میں وعدہ کرتے ہیں نا جی، وعدہ تو آنا ادھر ہے، ساڑھے نال تو کوئی نہیں نا جی، تو وعدہ کرتے ہیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، بیعت کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں، اگر تھوڑی قربانی دینی پڑ گئی تو حضور نے آپ کو بہت نوازنا، بہت نوازنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک آقا و مولا کے دین کی وفاداری عطا فرمائے، ہماری ماں بہن بیٹی بچیوں کو شرم پردہ حیا کا پیکر بنائے، ان کی حسنوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ آپ سب کے سینے اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ سے بھر دے، اور جن کے سال ثواب کی محفل میں ہم موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغ میں سے باغ بنائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔